والقلوب لك مفزية والسر عندك علانية وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إن الله بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني او كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوات پڑھ لیں محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. آل محمد کا کریم خالق محمد و اہل بیت محمد کی عزت اور عظمت کے صدقے میں اس جلیل القدر عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. عزیزان گرامی قدر، تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کا جشن ہے، لیکن حیرت کی بات ہے کہ جس کا جشن ہے ہم اسی سے ناواقف ہیں کہ وہ کتنی عظیم ذات ہے، بابرکت ذات ہے. خداوند متعال نے اس کو کتنے بڑے منصب پر فائز کیا ہے. میرے ساتھ ساتھ بولیں گے تو مجھے حوصلہ ہوگا کہ آپ اردو زبان سے واقف ہیں. ہمارے ہاں توحید اور رسالت کے بڑے جھگڑے ہیں. وہ خدا کو مانتا ہے، وہ خدا کو نہیں مانتا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی بات کو نبوت کے اعلان کے دوران واضح کیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کوہ صفا پر کھڑے ہو کر تمام مشرکین مکہ کو مخاطب ہو کر کہا، اگر میں یہ کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے لشکر ہے اور وہ تم پر حملہ کر دے گا، کیا تم سب میری بات کو مان لو گے؟ سارے کافروں نے کہا مان لیں گے. آقا علیہ السلام نے کہا کیوں مان لو گے؟ کہا آپ کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں سنا، آپ کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں سنا. ایسا بھی نہیں ہے کہ پہاڑ کے پیچھے جا کر دیکھیں، بغیر تحقیق کے فقط محمد کے کہنے پر مان لیں گے کہ پہاڑ کے پیچھے لشکر ہے اور وہ ہم پر حملہ کرنے کو آ رہا ہے. اسی بات کو بنیاد بنا کر آقا علیہ السلام نے کہا، جب میری زبان سے پہاڑ کے پیچھے بغیر دیکھے اس لشکر کو مان لو گے تو میری زبان سے بغیر دیکھے اللہ کو بھی مان لو. سبحان اللہ. اب یہاں پر بہت خوبصورت پیغام ہے. جن لوگوں نے محمد کی زبان سے خدا کا ایک ہونا مانا ہے، انہوں نے سب سے پہلے خدا کو مانا ہے یا مصطفیٰ کو مانا ہے؟ سبحان اللہ. خدا کو وہی مانتا ہے جو پہلے مصطفیٰ کو مانتا ہے. ماشاءاللہ. قرآن نازل ہوا، اقرا بسم ربک الذی خلق. رسول اللہ نے یہ آیت تلاوت کی تو لوگوں نے پوچھا ہوگا ما ھذا، یہ کیا ہے؟ تو آپ نے کہا یہ قرآن ہے. اب قرآن میں یہ جملہ نہیں لکھا ہوا کہ یہ قرآن ہے. یہ جو جملہ ہے کہ یہ قرآن ہے، یہ کیا ہے؟ یہ قول مصطفیٰ ہے. یہ رسول اللہ کی اپنی بات ہے کہ یہ قرآن ہے. قرآن میں یہ جملہ نہیں لکھا ہوا. تو یہاں پر بھی علماء نے بڑا خوبصورت نقطہ بیان کیا کہ قرآن کو بھی وہی مانتا ہے جو پہلے مصطفیٰ کا سچا ہونا مانتا ہے. قرآن کو وہی مانتا ہے جو پہلے مصطفیٰ کا سچا ہونا مانتا ہے.
تو اتنی عظیم ذات کو اللہ نے ہمارے درمیان بھیجا ہے کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. قرآن کی سب سے خوبصورت قسم، قرآن نے قسمیں اٹھائی ہیں، والضحیٰ تیرے چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا تیری زلفوں کی قسم، تیری چادر کی قسم، یا ایھا المزمل اے چادر میں لپٹے ہوئے، یا ایھا المدثر اے کملی میں لپٹے ہوئے. مختلف قرآن نے قسمیں اٹھائی ہیں، لیکن قرآن کی سب سے خوبصورت قسم ہے فلا وربک، آپ کے رب کی قسم. سبحان اللہ. سب سے خوبصورت قسم قرآن کی ہے فلا وربک، اے میرے حبیب آپ کے رب کی قسم ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ رب محمد کوئی اور ہے اور قسم اٹھانے والا کوئی اور ہے، لیکن وہ خود ہی ہے. یہ کمال محبت کا اظہار ہے کہ خود کو چھپا رہا ہے کہ اے میرے حبیب آپ کے رب کی قسم، آپ کے رب کی قسم. کیا کہنے تاجدار کائنات کی عزت اور عظمت کے کہ وہ محمد کا رب ہونے پہ فخر کر رہا ہے. آپ کے رب کی قسم فلا وربک لا یؤمنون، اے میرے حبیب آپ کے رب کی قسم. یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ دل و جان سے آپ کو تسلیم نہ کر لیں. دل و جان سے تسلیم کرنا کیا ہوتا ہے؟ ایک صحابی ہیں خریم رضی اللہ عنہ، بڑے فیشنی صحابی تھے، اتنے بال رکھے ہوئے تھے، اور ان کی جو تہبند تھی، عرب کا دستور تھا کہ جو بہت تکبر والا ہو، فیشنی ہو، اس کی جو تہبند ہے، جو عرب کپڑا نیچے باندھتے ہیں، وہ زمین پر سرکتے ہوئے آتی ہے. تو آقا علیہ السلام نے اسے کچھ نہیں کہا. ایک صحابی سے کہا خریم بڑا اچھا بچہ ہے، یہ اپنے بال چھوٹے کروا لے اور اپنی تہبند کو ٹخنوں تک کر لے اور پنڈلیوں تک کر لے تو کیا ہی بات ہے. اب یہ براہ راست نہیں کہا خریم سے، 18-19 سال کا نوجوان ہے. نوجوانوں کو بالوں سے کتنا پیار ہوتا ہے. اب رسول اللہ نے براہ راست نہیں کہا، لیکن ایک صحابی ملے، خریم آج رسول اللہ تمہارے بارے میں ایک بات کر رہے تھے، تب میرے بارے میں کان لگا کر سننے لگے. کیا فرمایا؟ کہ رسول اللہ نے یہ کہا ہے صبح فجر کی نماز میں خریم نے سارے بال کٹوائے ہوئے تھے، سارے بال کٹوائے ہوئے تھے. یہ ہے عشق مصطفیٰ کہ تاجدار کائنات کو ہم نے صلہ کیا دیا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے نکلے ہوئے حرف کی پاسداری کتنی ہے. تو عزیزان گرامی قدر، وہ اتنی عظیم ذات ہے، بابرکت ذات ہے. فضائل و مناقب بیان اس لیے کیے جاتے ہیں کہ اس ہستی سے ہمارا تعلق مضبوط ہو، اور اس کے بعد اس کے فرامین کو بیان کیا جاتا ہے کہ اس پر عمل پیرا ہو کر اسی ہستی کے سامنے ہم سرخرو ہو جائیں. کتنی عظیم ذات ہے. ابو ہریرہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کب سے نبی ہیں؟ آپ کب سے نبی ہیں؟ تو اس کا جواب کیا ہے؟ 40 سال کی عمر میں مجھے نبوت ملی. یہی جواب ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ ابھی آدم کی مٹی بھی اکٹھی نہیں ہوئی تھی اور میں نبی بن چکا تھا. ابھی آدم کی مٹی بھی اکٹھی نہیں ہوئی تھی اور میں نبی بن چکا تھا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ نے پوری دنیا کی چھانٹی کی اور اس میں سے عربوں کو اکٹھا کیا، الگ کر لیا. پھر عربوں کی چھانٹی کی، اس میں سے مضر کو الگ کیا. پھر مضر کی چھانٹی کی، اس میں سے ہاشم کو الگ کیا. پھر ہاشم کی چھانٹی کی، اس میں سے عبد المطلب کو اللہ نے الگ کیا. اور پھر عبد المطلب کی چھانٹی کی، اس میں سے اللہ نے عبداللہ کے در یتیم محمد کو الگ کر کے خاتم النبیین بنایا. میں سب سے اعلیٰ خاندان ہوں، میں سب سے اعلیٰ نسب ہوں. یہ وہ ہستی ہے جس کے شجرہ نسب کو، یہ فیملی ٹری ہوتا ہے نا، باپ دادا پر دادا کے جو نسب ہوتا ہے، یہ واحد ہستی ہے جس کا نسب اللہ نے آدم تک زندہ کیا ہے. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن ندر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ
بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوس بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزاب بن بلداس بن يدلاف بن طابق بن جاحم بن ناحش بن عيفي بن عبقر بن عبيد بن الدواء بن حمدان بن سنبر بن يسربي بن يحزن بن يلحن بن إرعوى بن عيز بن ذيشان بن عيسر بن أقنان بن إيهام بن مكسر بن ناحس بن زارب بن سمي بن مزي بن عوز بن عيرام بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آزر بن ناحور بن سروج بن رعوب بن فائز بن آبر بن أرفخشاد بن سام بن نوح بن لامك بن متوشال بن إدريس بن يرد بن ملهلئيل بن قينان بن آنوش بن شيس وبن آدم عليه الصلاة والسلام. سبحان الله. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. ماشاء اللہ. کیسا حسین و جمیل ہے. محبت اس سے ہوتی ہے جو خوبصورت ہو، جو حسین ہو، آنکھوں میں جاذب نظر ہو، اس سے محبت ہوتی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیسے تھے؟ دیکھنے والوں نے آپ کا حلیہ بھی بیان کیا ہے، کیونکہ ہم جانتے نہیں ہیں. فی صوتہ سحر، راوی بیان کرتے ہیں رسول اللہ کی آواز میں جادو تھا، اور ایسا جادو تھا کہ آواز کھینچتی تھی لوگوں کو اپنی طرف. فی صوتہ سحر، آواز میں جادو تھا. فی لحیتہ قصاصہ، آپ کی داڑھی مبارک گھنی تھی، پتلی نہیں تھی، گھنی تھی. واسی الجبین، ماتھا کھلا تھا. ازہر اللون، رنگ کلیوں جیسا تھا. ازج الحواجب، بھویں گولدار تھی. مسیح القدمین، پاؤں اتنے نرم و ملائم تھے کہ وضو کا پانی یوں نیچے سلپ ہو کے نکل جاتا تھا. سائل الاطراف، یہ میری انگلیاں تھوڑی ٹیڑھی نظر آ رہی ہیں، رسول اللہ کی انگلیاں پینسل کی طرح سیدھی تھی، پینسل کی طرح سیدھی تھی. سوا البطن والصدر، پیٹ اور سینہ برابر تھا، پیٹ اور سینہ برابر تھا. اور یہ بڑی اہم بات ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے موٹاپے کو پسند نہیں کیا ہے. ایک صحابی ہے، ان کا پیٹ باہر نکلا ہوا تھا، تو آپ نے وہاں پر انگلی رکھ کر فرمایا لو کان ھذا فی غیر ھذا، اگر یہ پیٹ یہاں نہ ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا. حدیث کے الفاظ ہیں، انسان جس برتن کو سب سے زیادہ بھرتا ہے، انسان جس برتن کو سب سے زیادہ بھرتا ہے وہ اس کا پیٹ ہے، وہ اس کا پیٹ ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں اہل البیت نے چند من گندم کے سوا کچھ نہیں کھایا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، یا اللہ آل محمد کی روٹی گزارے کی کر دے، گزارے کی کر دے، اور میری امت کا رزق کشادہ کر دے. اور ہم 6 ٹائم کھا کے بھی ناشکرے ہیں. آقا علیہ السلام سیدہ فاطمہ کے گھر تشریف لائے، عمران بن حسین سواد کے ساتھ، صحابی ساتھ ہیں. دروازے پہ دستک دی. سیدہ نے کہا ابا جان میرے پاس چادر کوئی نہیں ہے، پردہ کس سے کروں؟ تو آقا علیہ السلام نے اپنی چادر دی. اندر داخل ہوئے، کہا فاطمہ کیا حال ہے؟ کہا ابا جان پہلے بھوک تھی، کھانا نہیں تھا، اب بیماری ہے، دوا کوئی نہیں. تو آقا علیہ السلام نے سیدہ کو یوں سینے سے لگایا اور پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے، اور فرمایا فاطمہ صبر کر، آج 3 دن ہے تیرے باپ نے روٹی کا ایک لقمہ تک نہیں کھایا، اور مجھے میرے اللہ نے کہا تھا کہ یہ احد کا پہاڑ سونے کا بنا دوں، تو میں نے اللہ سے کہا تھا کہ مجھے غربت والی نبوت چاہیے، فقر والی نبوت چاہیے، گزارے والی نبوت چاہیے، بادشاہی والی نبوت نہیں چاہیے. پھر فرمایا فاطمہ تجھے یہی عزت کافی ہے کہ تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے. یہ سرداریاں موج مستیاں کر کے حاصل نہیں ہوئی ہیں، مشقتیں اٹھا کر، مجاہدات برداشت کر کے حاصل ہوئی. تو آقا علیہ السلام کا پیٹ اور سینہ برابر تھے. یجاوز شعرہ شحمۃ اذنیہ، کانوں کی لو تک بال تھے، کانوں کی لو تک بال تھے. جب آقا علیہ السلام کا انتقال ہوا تو آپ کی داڑھی میں 14 سفید بال تھے، 14.
ایک روایت میں 20 سفید بال تھے اور ایک روایت میں 14 سفید بال تھے، بالکل کالی داڑھی تھی. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کبھی کبھار جب سر سے پگڑی اتارتے تھے یا ٹوپی اتارتے تھے تو صحابہ فرماتے ہیں آپ کے سر مبارک سے نور نکلتا دکھائی دیتا تھا، اتنے خوبصورت آپ کا سر مبارک تھا. رہبر راہ، سر مبارک بڑا تھا. مسیح القدیمین، پرانی کتابوں میں بھی تذکرہ ہے آقا علیہ السلام کے بارے میں کہ خشک لکڑیوں پر بھی پاؤں رکھے گا تو آواز نہیں آئے گی، اتنی عاجزی سے چلتا ہے. خشک لکڑیوں پر بھی پاؤں رکھے تو آواز نہیں آئے گی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام تھوڑا جھک کر چلتے تھے، یوں اکڑ کے نہیں چلتے تھے، تھوڑا جھک کر چلتے تھے. اور جب مجلس میں بیٹھتے تھے تو چوکڑی مار کے بیٹھتے تھے اور یوں کرتے رہتے تھے، ایسے کرتے رہتے تھے. من غیر قرن، یہاں پر یہ جگہ خالی تھی، یہاں پر بال نہیں تھے. اور جب آقا علیہ السلام کو غصہ آتا تھا تو یہ رگ پھڑکنا شروع ہوتی تھی اور صحابہ سمجھتے تھے کہ آج اللہ کے نبی غم میں بیٹھے ہیں، غم میں بیٹھے ہیں. آپ ناراض کیسے ہوتے تھے؟ ہماری ناراضگیاں تو صدیوں تک چلتی ہیں. رسول اللہ ناراض کیسے ہوتے تھے؟ جب کسی سے آپ نے ناراض ہونا ہے تو ادھر سے سیدنا انس آئے ہیں یا کوئی صحابی آئے ہیں تو وہ ادھر سے آئے ہیں تو آقا علیہ السلام نے منہ ادھر کر لیا. بس اتنی ناراضگی تھی رسول اللہ کی. نہ کبھی بے عزت کرتے تھے، نہ کبھی پریشان کرتے تھے، نہ کبھی بد اخلاقی سے پیش آتے تھے. بالکل ہمیشہ سے کسی کو بلانا ہوتا تھا تو کبھی یوں نہیں کرتے تھے، پورے ہاتھ کا اشارہ دیتے تھے، پورے ہاتھ کا اشارہ دیتے تھے. اور جب کسی نے بات کرنی ہوتی تھی آپ سے تو ایسا نہیں ہے کہ آپ یوں کرتے تھے، پورا اس کی طرف مڑ جاتے تھے پورا، اور اس کو عزت دیتے تھے. اور جتنی دیر وہ رسول اللہ سے بات کرنا چاہتا تھا اب اس کی بات سنتے رہتے تھے. اور آج ہمارے حالات ایسے ہیں کہ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، جس نبی کے نام لیوا ہیں، جس نبی کو درود کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، اسی کے اخلاق سے دور ہیں. نہ زبان کا بول میٹھا ہے اور نہ نظروں کے اندر وہ مٹھاس ہے کہ دوسرے کو اپنی طرف کھینچ سکے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ سے گزر رہے تھے، لیٹے ہوئے تھے. ایک منافق نے بہانہ دیکھا نا کہ سوئے ہوئے ہیں، تلوار اٹھائی اور آپ کے پیٹ پر یوں لگائی کہ کون بچائے گا؟ رسول اللہ نے کہا اللہ بچائے گا. تو اللہ کہنا تھا کہ تلوار نیچے گر گئی. تو آقا علیہ السلام نے تلوار اٹھا کر کہا اب تجھے کون بچائے گا؟ تو اس نے کہا مجھے معاف کر دیں، مجھے معاف کر دیں. بڑا موقع تھا کہ یہاں پر بہت کچھ کیا جا سکتا تھا. آپ نے فرمایا کلمہ پڑھتے ہو؟ کہ نہیں پڑھتا. کہ جاؤ معاف، جاؤ معاف کیا. امام زین العابدین کے پاس علی الاصغر کا قاتل آیا، پلا رہے تھے، وہ بھی اسی طرح آیا. وہ ہمیں اللہ کے اس دین پر عمل پیرا ہونے کے طریقے سکھانے آئے تھے، موج مستیاں سکھانے نہیں آئے تھے. کسی امام سے نہیں ملتا کہ اس نے موجیں کی. محمد و اہل بیت محمد کی سیرت کا مطالعہ کریں، کسی امام سے نہیں ملتا کہ موجیں کی. زرار بن زمرہ کنانی فرماتے ہیں میں نے کئی راتوں دیکھا کوفہ کی مسجد میں ایک شخص ایسے روتا تھا جیسے سانپ کا ڈسا روتا ہے. اور جب میں جا کر دیکھتا تھا تو علی بن ابی طالب ہوتے تھے اور 3 الفاظ کہتے تھے یا ربنا من قلت الزاد وبعد السفر ووحشت الطریق. اے میرے رب، علی کا عمل تھوڑا ہے، سفر لمبا ہے اور وہ آگے تک جانا ہے. یہ کتنے بڑے مرتبے کے صحابی ہیں. آقا علیہ السلام نے مولا علی کا ہاتھ پکڑا، اپنے سینے کے قریب کیا اور فرمایا یا علی تجھے مبارک ہو، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے. سبحان اللہ. جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے. یہ کتنے بڑے مرتبے کے صحابی ہیں. علی کے نام سے جلتے ہو تم تو یوں ہی صحیح. واہ ماشاءاللہ. علی کے نام سے جلتے ہو تم تو یوں ہی صحیح، قدم قدم پہ علی کے میں گیت گاؤں گا. علی کے نام سے جلتے ہو تم تو یوں ہی صحیح،
قدم قدم پہ علی کے میں گیت گاؤں گا، خدا تو حشر میں دوزخ میں تم کو پھینکے گا، میں نام لے کے یہیں پر تمہیں جلاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ یہ کتنے بڑے مرتبے کا امام ہے، جلتے ہو کیوں علی کے کمالات دیکھ کر، جلتے ہو کیوں علی کے کمالات دیکھ کر، عزت خدا بھی دیتا ہے اوقات دیکھ کر۔ سبحان اللہ۔ یہ کتنے بڑے مرتبے کے صحابی ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مولا کائنات بیمار ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ملاقات کے لیے تو مولا علی نے فرمایا یا رسول اللہ مجھے لگتا ہے کہ اسی بیماری میں دنیا سے چلا جاؤں گا۔ رسول اللہ نے فرمایا نہیں علی، جب تیرے سر کے خون سے تیری داڑھی رنگین ہوگی تب تو دنیا سے جائے گا۔ آپ کی شہادت کی طرف اشارہ کیا۔ تو مولا علی جب خلیفہ بنے، بہت سو نے ساتھ دیا، بہت سو نے ساتھ چھوڑ دیا، تو کوفہ میں کنویں ہوتے تھے، جنگل ہوتے تھے، تو علی بن ابی طالب امت کی بے وفائی کو سامنے رکھتے ہوئے یا خدا کی بارگاہ میں خود کو پیش کرنے کے لیے رات کے اندھیرے میں کنویں کے پاس بیٹھ کر رویا کرتے تھے اور یوں داڑھی کو پکڑتے تھے اور رسول اللہ کا وہ فرمان یاد کرتے تھے، یوں داڑھی کو پکڑ کے کہتے تھے تو کب رنگین ہوگی، تو کب رنگین ہوگی۔ اور یہی وہ یقین ہے علی بن ابی طالب کا کہ ابن ملجم ملعون نے جب مولا پہ وار کیا ہے تو مولا کی زبان سے ایک جملہ نکلا ہے، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہوگی۔ یقین کہ جس بلندی پہ علی کھڑا ہے، موت کے وقت یہ جملہ کس کس کو یاد آتا ہے؟ اتنے بڑے مرتبے کا صحابی، اور کیا فرما رہے ہیں کہ علی کا عمل تھوڑا ہے، سفر لمبا ہے اور وہ آگے تک جانا ہے۔ تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا آقا علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ، یہ سمجھانے کے لیے فاطمہ اس زوم میں نہ رہنا کہ نبی کی بیٹی ہے اور اللہ معاف کر دے گا، یہ سمجھانے کے لیے، ورنہ مستورات کے لیے رول ماڈل فاطمہ نہیں تو کون ہے؟ لیکن بات سمجھانے کے لیے فاطمہ اس وہم میں مت رہنا کہ محمد کی بیٹی ہے تو معاف کرتی جائے گی، اللہ کی بارگاہ میں ہر انسان اپنے اعمال سے جائے گا۔ فاطمہ کس درجے کی عورت ہے؟ فاطمہ کو اللہ نے جو مقام بخشا ہے، کیونکہ محمد کا جشن ہے تو محمد کے گھر والوں کا ذکر نہ ہو تو گھر والے ناراض ہو جاتے ہیں، بلکہ ولادت گھر والوں کو دی جاتی ہے، سسرال والوں کو نہیں دی جاتی۔ اور ایک بڑا پیارا جملہ ہے کسی خطیب کا کہ عید میلاد النبی وہ منائے جس کے ابو طالب سے تعلقات ٹھیک ہوں۔ سبحان اللہ۔ میں جملہ دوبارہ کہتا ہوں، عید میلاد النبی وہ منائے جس کے ابو طالب سے تعلقات ٹھیک ہوں، کہ جشن ولادت کی خوشخبری گھر والوں کو دی جاتی ہے، باہر والوں کو نہیں دی جاتی، اور جہاں ابو طالب کے ایمان پر سوال اٹھائے جائیں۔ ایک خطیب نے بڑا پیارا جملہ کہا کہ ہمارے ہاں عام طور پر بحث مباحثہ ہے، میں کسی بحث میں نہیں جاتا، ایک جرنل بات آپ کے سامنے کرنے لگا ہوں کہ مبارکباد گھر والوں کو دی جاتی ہے، گھر والوں کو دی جاتی ہے، گھر والے ہی مشکوک ہو جائیں تو مبارک آپ نے کس کو دینی ہے؟ تو پہلے یہ ضروری ہے کہ گھر والوں کو بتایا جائے کہ گھر والے کون سے ہیں۔ اہل البیت کے چشم و چراغ کا نام ہے ابو طالب، حیدر ہو کہ حسنین کہ سجاد خدا ہو، باقر ہو کہ جعفر ہو کہ موسیٰ کے رضا ہو، جواد تقی ہو کہ نقی مست دعا ہو، سرکار حسن عسکری انجم میں قضا ہو، یا مہدی آخر کے حجابوں میں چھپا ہو، ہر جزو اسی پہ کرے غالب سے ملے گا، ہر فرد کا شجرہ ابو طالب سے ملے گا۔ اسلام کا پہلا جلسہ ہو رہا ہے، دعوت
دعوت ذوالعشیرہ بیت اللہ شریف میں نہیں، ابو طالب کے گھر میں۔ مکہ میں تو اللہ کا اپنا گھر بھی موجود ہے، جس کا اپنا گھر موجود ہے وہ توحید کا پہلا جلسہ ابو طالب کے گھر کیوں کر رہا ہے؟ تو مولوی صاحبان نے کہا آپ نے تاریخ کو پڑھ کے نہیں دیکھا، کعبے میں بت پڑے ہوئے تھے، گھر اللہ کا تھا لیکن کعبے میں بت تھے، کعبے میں بت تھے، گھر اللہ کا تھا لیکن کعبے میں بت تھے، اور جہاں پر بت ہوں وہاں توحید کے جلسے نہیں ہوتے۔ تو قرآن سر پہ رکھ کے فیصلہ کر، رحمان کے گھر بت تھے، عمران کے گھر بت نہیں تھے۔ سبحان اللہ، نعرہ حیدری۔ اور جن راویوں نے یہ بات نقل کی ہے، یہ کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ آپ سارے مسلمان بیٹھے ہیں، آپ میں سے کس نے کلمہ پڑھا ہے مسلمان ہونے کے لیے؟ برکت کے لیے تو سارے پڑھتے ہیں، آپ سارے مسلمان بیٹھے ہیں۔ کسی کو یاد ہو کہ اماں جی نے، ابا جی نے کلمہ پڑھا، پتر مسلمان ہو جا، جو خود شجرہ طیبہ ہو۔ اور حیرانی اس بات، جھوٹے کا حافظہ نہیں ہوتا، جس بندے نے یہ واقعہ نقل کیا ہے، ابو طالب ایمان نہیں لائے تھے، وہ ابو طالب کی وفات کے 20 سال بعد پیدا ہو رہا ہے۔ بوگس ایف آئی آر، صداقت علی فریدی صاحب کہتے ہیں بوگس ایف آئی آر، کہ آئی وٹنس ہی 20 سال بعد پیدا ہو رہا ہے۔ تو پہلے عید میلاد النبی کے جو آداب ہیں اس کو سامنے رکھا جائے کہ مبارک دینی کس کو ہے، ورنہ جشن کا دن ہو اور بندے کے منہ پہ ہوائیاں ہو کہ گھر والے ہی نہیں مل رہے۔ جشن ہے ابو طالب کے گھر کا، جشن ہے فاطمہ بنت اسد کا، جشن ہے مولا علی کا، جتنے بھی سادات ہیں ان کو مبارک دو کہ آپ کے نانا کا میلاد ہے۔ لیکن ہم نے اشخاص بانٹ لیے ہیں، اشخاص بانٹ لیے ہیں، مقدسات تقسیم کر دی ہیں۔ وہ کون سی ہستی ہے جس پر امت اکٹھی ہو سکتی ہے؟ صحابی کی تعریف میں اختلاف ہے، وہ صحابی، وہ صحابی، لیکن جس شخصیت پر امت کا اتفاق ہے وہ ابو طالب کا بیٹا ہے، وہ علی بن ابی طالب ہے۔ جس پر امت کا اتفاق ہے وہ علی بن ابی طالب ہے۔ احمد ابن حنبل فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام میں سب سے زیادہ فضائل اگر کسی کے ہیں تو وہ علی بن ابی طالب کے ہیں، سب سے زیادہ۔ جو بعد پیغمبر تمام صحابہ سے افضل ہے وہ کون ہے؟ علی بن ابی طالب۔ جس کا گھر نبی کے گھر کے ساتھ ہے وہ علی بن ابی طالب۔ جو تمام کائنات میں سرداری کر رہا ہے وہ کون ہے؟ علی بن ابی طالب۔ لیکن ہم علی کو صرف نہج البلاغہ کی پہلی جلد میں دیکھتے ہیں، اس کی سطروں میں نہیں دیکھتے کہ وہ کتنا فصیح و بلیغ امام ہے، زبان کی کس بلندی پہ کھڑا ہے۔ علی کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ میثم تمار کو ہوش دلا سکتے ہیں، مجھے نہیں دلا رہے۔ علی کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ ابو ذر کے اندر حیدری گرج جگا سکتے ہیں، ہمارے اندر کچھ نہیں ہو رہا۔ فرق کیا ہے کہ انہوں نے علی کو دل دیے تھے، ہم نے صرف زبان دی۔ ماشاءاللہ۔ الہام کے رمجھم کہیں محسن نقوی کی نعت کے اشعار ہیں، الہام کے رمجھم کہیں بخشش کی گھٹا ہے، یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے، سانسوں میں مہکتی ہیں مناجات کی کلیاں، کلیوں کے کٹوروں پہ تیرا نام لکھا ہے، سورج کو ابھرنے نہیں دیتا تیرا حبشی، بے زر کو ابو زر تیری بخشش نے کیا ہے، ایک بار تیرا نقش قدم چوم لیا تھا، 100 بار فلک شکر کے سجدے میں جھکا ہے۔ اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو جن ہستیوں سے ہمارا تعلق ہے ان کی مان کر بھی چلنا ہے۔ کبھی غور کیا ہے کہ جی قبر میں علی آئیں گے، قبر میں علی آئیں گے، اور بھائی قبر میں جانے کے لیے کیا کیا ہے؟ مولا علی ناشتے کرائیں گے قبر میں آ کے،
بھئی آج کا دن ہے، ابو طالب کو مبارکباد دینی ہے، تو لے کر کیا جانا ہے، تحفہ کیا دینا ہے؟ جب قبر میں علی آئیں گے تو مولا علی سے ملاقات کا یہ طریقہ ہے کہ سینہ چوڑا کر لیا جائے، مسجد کے پاس سے گزر جائے بندہ، قرآن تو کبھی اس نے دیکھا بھی نہ ہو، اور قرآن بھی ایسی مظلوم کتاب ہے کہ فاتحہ خانی کے لیے رہ گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ جس قرآن کو حسین نے نیزے پہ سنایا ہے وہ ہم نے بالکل یزیدیوں کی سنت وہ سب تو ہوتا، نیزے پہ قرآن ہے، اور یہاں پر بھی بالکل سب سے اوپر والی الماری کے اوپر والے خانے میں قرآن پڑا ہوتا ہے۔ یہ ہم علی کے شیعہ ہیں، سنی شیعہ سے تو ہم بے نیاز ہو جائیں، ہم اہل قرآن ہیں، حاملین قرآن ہیں۔ اسی قرآن کی حفاظت کے لیے تمام آئمہ کو، کسی کو زہر دیا گیا، کسی کا سر نیزے پر ہے۔ صفین میں کیا ہوا؟ نیزوں پہ قرآن اٹھائے گئے۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ تو ابو طالب کو مبارکباد دینی ہے، فاطمہ بنت اسد کو مبارکباد دینی ہے، عبد المطلب کو مبارکباد دینی ہے، تو کہنا کیا ہے، پیش کیا کرنا ہے کہ آج ہم محمد و اہل بیت محمد کی بارگاہ میں توبہ کی امید لے کر آئے ہیں، سبحان اللہ، کہ ہم محمد و اہل بیت محمد کو مخاطب کر کے خدا کی بارگاہ میں یہ اعلان کرتے ہیں کہ آج کے بعد علی کی نافرمانی نہیں ہوگی۔ یہ اعلان کرتے ہو سارے؟ اصل جشن میلاد النبی تو یہ ہے، جعفر صادق علیہ السلام کو اصل مبارکباد تو یہ دینی ہے کہ آپ کے علم کی خیرات تو ہم بانٹتے رہتے ہیں اور سناتے رہتے ہیں کہ آپ کا علم ایسا تھا، 4000 شاگردوں کی کلاس ہوتی تھی۔ ابھی ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم کدھر جا رہے ہیں؟ زندگی بہت مشکل ہے۔ اگر زندگی آسان ہوتی تو کربلا میں یہ سب کچھ نہ ہوتا، لیکن آئمہ نے اس مشکل زندگی کو آسان کر کے دکھایا ہے کہ مشکل سے مشکل وقت میں بھی خدا کی بارگاہ میں سرخرو کیسے ہونا ہے۔ لیکن ہم اتنے دور ہیں ان ہستیوں سے کہ میں شعر سناوا تے واہ واہ، اور جب میں قبر حشر کی بات کروں تو بالکل فوتگی ہو جاتی ہے، کیونکہ ہم کانوں کے رسیاں ہیں نا شعر و شاعری کی، ساتھ ساتھ وہ بھی چل جاتا ہے۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تاجدار کائنات ہوں، اہل البیت ہوں، سیدہ کائنات ہوں، ان تمام تر ہستیوں کو ہم نے جو راضی کرنا ہے وہ نعرے بازی سے راضی نہیں کرنا ہے، نعرے بازی سے راضی نہیں کرنا ہے۔ آج کی مستور نعرے لگا کر فاطمہ الزہرا کو راضی کرے گی یا پردہ کر کے؟ ماشاءاللہ، مردوں کے جلوسوں میں عورتوں کا نکل آنا، فاطمہ اس سے راضی ہے؟ دور سے نظر آنا چاہیے، فضا جا رہی ہے، فاطمہ کی کنیز جا رہی ہے۔ لیکن جشن عید میلاد النبی واہ واہ، بھنگڑے، ڈھول، ڈھمکا، اور یہ پیغام ہے، اللہ کرے اس پر عمل ہو جائے، سارے نیت کریں نا کہ یا رسول اللہ صبح فجر کی نماز نہیں چھوڑوں گا۔ انشاءاللہ، صادق آل محمد سے ایک عہد کرتے ہیں کہ آج کے بعد فجر کی نماز نہیں چھوڑوں گا۔ یہ ہے جشن صادق ہے۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، نعروں سے کیا ہوتا ہے؟ جنہوں نے مولا کو خطوط لکھے تھے وہ نعرے بازیوں والے تھے، اور بعد میں مدد کو بھی نہیں آئے تھے، اور جنہوں نے آنا ہوتا ہے وہ 90 سال کی عمر میں حبیب ابن مظاہر بن کر بھی آ جاتے ہیں۔ وہ نہ عمر دیکھتے ہیں، نہ راستہ دیکھتے ہیں، نہ بیماری دیکھتے ہیں۔ تو خدا را ہوش کے ناخن لیں، ہوش کے ناخن لیں کہ جشن میلاد النبی ہو یا آل محمد کا جشن ہو، اس میں پیغام کیا ہے کہ ہم ان کو تحفہ کیا دینا چاہتے ہیں۔ اعمال سے بالکل ہم خالی ہوں۔ یہ وہی امت ہے جس کے اللہ نے نخرے اٹھائے تھے۔ علامہ اقبال نے کئی اشعار میں اس کا ذکر بھی کیا ہے کہ ہم وہی امت ہیں۔ آج اس امت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟
دست تو دست ہیں سہارا بھی نہ چھوڑے ہم نے. جواب شکوہ میں، اور شکوہ میں علامہ اقبال جو خدا سے باتیں کر رہا ہے کہ پہلے امت کی وہ باتیں بتا رہا ہے کہ یہ وہی امت ہے. دست تو دست ہیں صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں. شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی. نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے. ہم وہی امت. لیکن آج کیا ہے؟ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر. فلسطین میں کیا ہو رہا ہے؟ مسلم ریاستوں میں کون سی ایسی ریاست ہے جس نے فلسطین کے مسلمانوں کو ہمت دلائی ہے؟ اور آج وہاں پر بھی علی علی ہو رہی ہے، مہدی مہدی کے نعرے لگ رہے ہیں. اسلامک اسٹیٹ آپ نہ سمجھے، مسلم اسٹیٹ تو ہے کہ یہاں مسئلہ سنی شیعہ کا نہیں ہے، مسئلہ مسلم امت کا ہے. ماشاء اللہ، بسم اللہ. دل کی کدورتیں ختم کرنے کا ہے. احد آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب بعض لوگوں نے پہاڑ کا درہ چھوڑ دیا تو پیچھے سے خالد ابن ولید فوج لے کر آئے تو آقا علیہ السلام کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے اور بہت آپ زخمی ہوئے. تو صحابہ کرام وہیں پر کھڑے ہیں اور فرمایا یا رسول اللہ آپ ابھی ہاتھ اٹھائیں، ان کے خاندان تباہ ہو جائیں، ان کی نسلیں تباہ ہو جائیں. اور آقا علیہ السلام نے یوں ہاتھ اٹھائے اور صحابہ دیکھ رہے ہیں کہ اب ان کا ستیہ ناش ہو جائے گا. اور آپ نے یوں ہاتھ اٹھائے. کون ہے؟ 10 سال سے سزائیں دینے والے، سمیہ کے قاتل، عمار ابن یاسر کے والد کے قاتل، بلال کو اذیتیں دینے والے، رسول اللہ کے جسم اطہر پر اوجری پھینکنے والے، روزانہ نہ جانے کیا کچھ کہہ رہے ہیں. اور ابھی دندان مبارک بھی شہید ہو گئے. یوں آپ نے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون. یا اللہ میری قوم کو معاف کر دے، یہ مجھے جانتے نہیں. سبحان اللہ. یہ ہے رسول اللہ کا پیغام وحدت کہ جو مشرکین مکہ کو گنجائش دے سکتے ہیں ہم مسلمانوں کو گنجائش نہیں دیتے. فتح مکہ ہوا. آقا علیہ السلام نے اس سے پہلے جب مشرکین مکہ کے قبضے میں تھا بیت اللہ تو عثمان ایک تو خلیفہ سوم ہے، ایک دوسرے ہیں، اس کے ہاتھ میں کعبے کی چابیاں تھی. تو رسول اللہ نے کہا کہ میرے لیے دروازہ کھول تو میں طواف کر لوں. تو اس نے دروازہ نہیں کھولا. تو آقا علیہ السلام نے کہا عثمان وہ بھی کیا دن ہوگا جب اسی چابی کے ساتھ میں مکہ میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہوں گا. تو جاؤ دیکھا جائے گا. وہ تکبر میں بات کر گیا. تو جب فتح مکہ ہوا تو آقا علیہ السلام کے ہاتھ میں وہی چابی وہ جو اس کو بات کی تھی. اب عثمان یوں سر چکائے کھڑے ہیں. تو رسول اللہ نے زور سے کہا عثمان. اب وہ نظریں نہیں اٹھا رہے. عثمان یہ کیا ہے؟ اب وہ کیسے شرم سے نظریں اٹھائے؟ تو قربان جائے رسول اللہ کے مزاج پر، وسعت قلبی پر. آقا علیہ السلام نے فرمایا تو نے تو دروازہ نہیں کھولا تھا میرے لیے، پر میں ایسا نہیں کرتا. قیامت تک یہ چابی تیری اولاد میں رہے گی. اور آج بھی وہ چابیاں بیت اللہ کی اسی کی اولاد میں چل رہی. اتنا بڑا حوصلہ. نجران کے جب عیسائی آئے مباہلہ سے پہلے تو مسجد نبوی میں رسول اللہ نے ان کو اجازت دی کہ تم اپنی عبادت کرو. مسجد نبوی میں. اور آج ہم اپنی ہی مساجد میں دوسرے کو برداشت نہیں کرتے. تو یہاں ہم اکٹھے ہوئے ہیں جس ہستی کی وجہ سے. اس ہستی کی زندگی میں تو یہ کچھ ہے کہ جو ہر کسی کو برداشت کر رہے ہیں. تو بھائیوں اور دوستوں، جشن عید میلاد النبی ہو، جشن جعفر الصادق ہو، پیغام کیا ہے کہ ایک تو ہم عہد و پیمان رکھیں ان کے ساتھ کہ آج کے بعد ان کی کوئی نافرمانی نہیں ہوگی. نیت کرتے ہو سارے؟ انشاءاللہ آج کے بعد کوئی نافرمانی نہیں ہوگی. اور یہ اپنے اپنے دل کے ساتھ آپ نے ایک عہد کرنا ہے.
دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں کہ ہم یہ پیغام ان کو دیتے ہیں کہ آج کے بعد کوئی نافرمانی نہیں ہوگی. تھوڑی بہت کمی کوتاہی ہو جاتی ہے پھر معافی مانگ لیں گے، پھر معافی مانگ لیں گے. ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ حشر کے میدان میں حساب کس نے لینا ہے؟ کہا اللہ نے. تو اس صحابی نے نعرے مارنے شروع کر دیے، نعرے مارنے شروع کر دیے. تو رسول اللہ نے فرمایا نعرے کیوں مار رہے ہو؟ کہ یا رسول اللہ سخی آدمی جب دینے پہ آتا ہے تو ایویں ہی دے دیتا ہے. تو اللہ سے بڑا سخی کون ہے؟ تو اگر اللہ نے ہمارا حساب لینا ہے پھر تو موجے ہی موجے. تو اگر کوئی کمی کوتاہی ہو گئی تو پھر معافی مانگ لیں گے، پھر ہم بارگاہ خداوندی میں آ جائیں گے. لیکن آج کا یہ پیغام ہم لے کر جائیں کہ محمد و اہل بیت محمد سے مکمل طور پہ جڑنا ہے. جو تمسک حدیث ثقلین کے جو الفاظ ہیں وہ صرف سنیوں کو سنانے کے لیے کہ تسی نہیں من دے اسی مننے ہیں، پہ عمل سے دکھانا ہے، اپنے جذبے سے دکھانا ہے. اور آج کل تو میں حیران ہوں کہ صفین والے شیعہ اور ہیں اور پاکستان والے شیعہ اور ہیں. اس دور کے سنی بھی اور تھے، آج کے سنی بھی اور ہیں. کہ ہم لوگوں نے علماء کی رائے کو دین بنا لیا ہے. علماء کی رائے کو نہ قرآن پڑھتے ہیں نہ سیرت نبوی پڑھتے ہیں. ایک صحابی آئے، یہودی تھے پھر مسلمان ہو گئے. تو قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ یہودیوں نے اپنے علماء کو اپنا رب بنایا ہوا ہے. تو وہ صحابی یا رسول اللہ جب ہم یہودی تھے ہم نے تو کبھی ایسا نہیں کیا. تو آقا علیہ السلام نے کہا کہ تم اپنے علماء کے کہنے پہ حرام کو حلال نہیں کر لیتے تھے، جیسے تمہارے مولوی نے کہا ویسے ہی. اور یہ بھائی یہ بہت بڑی بات ہے کہ آنکھیں بند کر کے مولوی کے پیچھے چل پڑنا. آنکھیں بند. قرآن اپنے بارے میں کہتا ہے ہوش کے ناخن لو، ہوش کے ناخن لو، تدبر کرو، غور کرو، آنکھیں بند کر کے میرے پیچھے نہ چلو. ہم اللہ کو بغیر دیکھے مانتے ہیں، بغیر سمجھے نہیں مانتے. سوچ سمجھ کر خدا کی ذات کو مانا ہے. لیکن یہ جو فرقے بھی بنے ہیں اسی وجہ سے بنے کہ مولوی پر آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، جو آتا ہے ممبر پر لڑا کے چلا جاتا ہے. بھئی اس سے پوچھیں نا بھئی آپ یہ بات کہاں سے کر رہے ہیں؟ کوئی آیت، کوئی حدیث، کوئی حوالہ. لیکن نہیں، بس ممبر پہ بیٹھنے والا وہ دین کا خادم ہے، مالک نہیں ہے. تو اگر وہ کوئی بات کر رہا ہے تو اس سے پوچھیں کہ بھائی آپ ہمیں دین کی بات بتا رہے ہیں، جی آپ علماء سے زیادہ سمجھدار ہیں. آگے سے جواب ملتا ہے نا. تو اس کو آگے سے مثال دینی چاہیے کہ پیٹ میں درد ہو اور ڈاکٹر آپ کی ٹانگ کاٹ دے، آپ کٹا لیں گے؟ نہیں. آگے سے ڈاکٹر کہے گا آپ کو تو میڈیکل سائنس آتی نہیں ہے تو آپ کیوں؟ بھائی آتی نہیں، عقل تو کام کرتی ہے کہ درد پیٹ میں ہے، ٹانگ آپ کیوں کاٹ رہے ہیں؟ اتنا تو ہم علماء سے پوچھ سکتے ہیں نا، اتنا تو پوچھ سکتے ہیں نا کہ آپ جو یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں یہ کہاں پہ لکھی ہے. تو وہاں پر سارا کچھ واضح ہو جائے گا. تو یہ فرقوں میں جس نے ڈالا ہے اس سے زیادہ ہم خود ڈلے ہوئے ہیں کہ ان علماء کرام جو علماء سو ہیں، علماء حق تو بڑی اچھی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، جو علماء سو ہیں ان کی باتوں پر ہم عمل کر کے ان کو آگے لے کے چلتے ہیں، کیونکہ خود ہم نے قرآن سے رشتہ جوڑا. آئمہ نے کیا فرمایا ہے کہ ہماری نسبت سے جب بھی کوئی بات تمہارے پاس آئے اسے قرآن پہ پیش کرو. اگر قرآن تائید کرے تو مان لو، نہ تائید کرے تو دیوار پہ پھینک دو. تو انہوں نے سٹینڈرڈ قرآن کو بنایا ہے یا مولوی کو بنایا ہے؟ لیکن قرآن تو ہم نے پڑھنا نہیں ہے. ہم میں سے کتنے ہیں جنہوں نے قرآن ترجمہ تو چھوڑے تلاوت سے بھی شوق سے پڑھا ہو؟ تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جھنڈیاں لگا کر ہم امام جعفر کو خوش کر رہے ہیں؟ یعنی کہ جس چیز کا تعلق نہ سیرت میں ملتا ہے نہ کتابوں میں ملتا ہے، علاقائی رسم کے طور پر ایک جائز کام ہم کر رہے ہیں، لیکن جو چیزیں ہم پر لازم کی گئی ہیں وہ ہم میں سے کس نے کی ہیں؟ کبھی تصور کیا ہے کہ جعفر صادق قیامت کے دن منہ پھیر لیں؟ کبھی تصور کیا آپ نے؟ میں تو ابھی کانپ رہا ہوں کہ قیامت کے دن مولا علی منہ پھیر لیں کہ جاؤ جاؤ
نام کے شیعہ تھے، نام کے سنی تھے، تو پتہ چل جائے گا. تو یہ جو ڈر ہے یہ یہیں پر ٹھیک کرنا ہے کہ بھائی قبر میں آپ نے آنا ہے یا نہیں آنا یہ بات کا مسئلہ ہے. یہاں پر جو آپ کے فرامین میرے سامنے بیان کیے جاتے ہیں اس پر تو میں عمل نہیں کر رہا. تو قبر میں آپ آ بھی جائیں تو کیا ہو جائے گا؟ وہ بریلویوں کے یہاں غوث پاک آ جائیں گے، تشیعوں کے یہاں مولا علی آ جائیں گے اور بات کسی نے نہیں ماننی. مجھے مسئلہ نہیں ہے جو بھی قبر میں آئے، لیکن کچھ کر کے جاؤ نا. تو خدارا ہم ہوش کے ناخن لیں، ہوش کے ناخن لیں. محمد و اہل بیت محمد سے جڑنا ہے تو صحیح طریقے سے جڑنا ہے. دوسروں کو نہیں دیکھنا ہے، خود کو دیکھنا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں کس طرف جا رہا ہوں، میرے طور طریقے کیسے ہیں، میں محمد و آل محمد کی سنت پر کتنا عمل کرتا ہوں. یہ ہے جشن صادقین. آج ہم سارے یہ نیت کر کے اٹھیں تو اس پورے جشن کا ہمیں مقصد حاصل ہو جائے گا، اور وہ بہاریں ہم اپنے اندر محسوس کریں گے جو شاید ہی کسی نے محسوس کی ہوں. آج نجف بھی معاملات جائیں گے نا، فرشتے عین ممکن ہے یہاں پر کھڑے ہوں، تو کوئی خبر لے کر اگر علی کے پاس جائے گا، کوئی خبر لے کر حسین کے پاس جائے گا، تو وہ کیا بتائے گا کہ آج آپ کے چاہنے والوں نے خدا کی بارگاہ میں توبہ کی ہے، آج خدا سے سچا وعدہ کیا ہے کہ آج کے بعد ہم کوئی غلط کام نہیں کریں گے. یا علی جس مقصد کے لیے آپ کو ضرورت لگی ہے میں وہ مقصد کو زندہ کروں گا. ماشاءاللہ. یا حسن جس وجہ سے آپ کو زہر دیا گیا وہ سارے معاملات میں کلیئر کر دوں گا. تو خدارا ہم اپنے معاملات کو ٹھیک کریں، وحدت کو عام کریں اور اعمال سے عام کریں، باتوں سے نہیں. اپنے زبان کا بول میٹھا کر لیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے بیٹے انس تمہیں پورے دین کا خلاصہ بتاؤں، پورے دین کی بنیاد بتاؤں. وہ کیا ہے؟ یا بنیا ان استطعت ان تصبح وتمسی وليس في قلبك غش لاحد فافعل. اے میرے بیٹے انس صبح و شام اپنے دل کو لوگوں کی نفرت سے صاف کر دیا کر، یہ پورے دین کا خلاصہ ہے. ماشاءاللہ. انسان کی بات کی، سنی شیعہ کی بات نہیں کی. صبح و شام اپنے دل کو لوگوں کی نفرت سے پاک کر دیا کر، یہ پورے دین کا خلاصہ ہے. تو خدارا ہم سارے حضرات اس بات کی نیت کریں کہ دلوں سے کدورتیں نکال دیں، نفرتیں نکال دیں، جو بھی اندر پریشانیاں ہیں ساری کی ساری نکال دیں، اور سنی شیعہ مسلمان بھائی بن کر جو دین کے بنیادی مقاصد ہیں اس پر عمل پیرا ہوں. اور جو مسلم ریاست ایران اس وقت فلسطین کو جواب دے رہا ہے، اختلافات کو ایک طرف کر کے، لڑائیوں کو ایک طرف کر کے، جتنے بھی معاملات ہمارے آپس میں ہیں اس کو ایک طرف کر کے حالات و واقعات کا جائزہ لیتے ہوئے فقط مسلم امت کا سوچیں. ملکی اختلافات بھی ختم کر دیں، مسلم امت کا سوچیں. جس قدر ہم رہبر معظم کی آواز پر لبیک کہہ سکتے ہیں، وہ مال کے ذریعے ہو، آواز کے ذریعے ہو، افواج کے ذریعے، جیسے تیسے بھی ہو، مسلم ریاست کو سامنے نہ رکھیں، مسلم امت کو سامنے رکھیں کہ ہمیں محمد مصطفیٰ کا نواسہ پکار رہا ہے، اپنے لیے نہیں، مسلمان امت کی بحالی کے لیے پکار رہا ہے، مہدی زمان کے ظہور کے لیے پکار رہا ہے. انشاءاللہ بہاریں بھی آ جائیں گی اور وحدت بھی ہو جائے گی. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دل سے دعا ہے کہ محمد و اہل بیت محمد کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. جزاکم اللہ. ہم انتہائی ممنون و مشکور ہیں ہمارے انتہائی قابل قدر محترم طلحہ علوی کے، جنہوں نے بہترین مطالعے بیان فرمائے. پروگرام والا اختتام پذیر دے انشاءاللہ دعا سر اختتام پذیر کی گی. آغاز سے بدعا کی غنا پہلا سورہ والمدنی والمنو خدمت کے التماس سے نظر بندوبست ہوئے انشاءاللہ. سورہ والمدنی والمنو دا مسجد حال کی بندوبست ہوئے انشاءاللہ. نو اور امینار نظر ٹول قبول کو